الرحیم۔ محترم سامعین، خوشگوار اطمینان کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے کا اسلام نے، شریعت نے جو پہلا اصل بیان کیا وہ گزشتہ 2 نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ اصل یہ تھا کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون گزرے تو اسے احترام کا قائل ہونا ہوگا۔ شوہر بیوی کا احترام کرے، بیوی شوہر کا، باپ فرزند کا اور فرزند باپ کا احترام کرے۔ احترام ایک ایسا اصل ہے کہ اگر اس چیز پر ہم عمل کریں تو یقین جان لیں ہماری زندگی کے 50% مسائل، ڈپریشنز، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اور دوسرا اصل جس کے بارے میں اس نشست میں گفتگو کرنی ہے وہ اصل یہ ہے کہ عذر پذیری کو اختیار کرنا۔ یعنی اگر کسی سے چھوٹی موٹی خطا ہو جائے، کیونکہ انسان بالآخر بشر ہے، تمام افراد سوائے معصومین کے ان سے ممکن ہے کہ کوئی اشتباہ، کوئی غلطی، کمی کوتاہی ہو جائے، تو اگر بیوی سے کوئی خطا ہو رہی ہے یا شوہر سے یا بچوں سے، تو چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنا، ان کی معذرت کو قبول کرنا، یہ وہ دوسرا اصل ہے جو ہماری زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ پرسکون بنانے میں اس اصل کا بھی پہلے اصل کی طرح نہایت اہم کردار ہے۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پر میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس حدیث کا سہارا لوں گا، جہاں پر آپ حضرت نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کے لیے یہ سزاوار نہیں، یہ شائستہ نہیں کہ وہ اپنے نفس کو، اپنے وجود کو ذلت میں مبتلا کرے۔ خود اپنے نفس کو ذلیل کرنا مومن کے لیے سزاوار نہیں۔ ہر چیز پروردگار نے مومن کے اختیار میں دی ہے، لیکن یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود کو ذلت میں مبتلا کرے، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے اس کی نفس کی عزت مجروح ہو جائے۔ کیونکہ مومن کی جو حرمت ہے، حدیث میں ہے کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ لہذا یہاں پر بھی اسی امر کی جانب امام نے اشارہ فرمایا کہ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، مومن کے لیے قطعاً یہ سزاوار نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلت میں مبتلا کرے۔ راوی نے پوچھا کہ مولا کس طرح مومن اپنے نفس کو ذلت میں مبتلا کر سکتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کام کی وجہ سے اسے معذرت کرنی پڑے، اسے پشیمان ہو کر دوسروں سے معذرت کرنا، یہ در حقیقت اس کے نفس کی ذلت کا نام ہے۔ اس نے گویا اپنے آپ کو ذلت میں مبتلا کر دیا، کیونکہ دوسری حدیث میں بیان کیا گیا کہ مومن نہ ہی کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے معذرت کرنی پڑے۔ یعنی مومن نہ ہی گناہ کرتا ہے، نہ ہی اشتباہ کرتا ہے، اور نہ ہی اسے معذرت کرنی پڑتی ہے، لیکن منافق بار بار خطائیں کرتا ہے، بار بار گناہوں میں خود کو مبتلا کرتا ہے، اور بار بار وہ معذرت خواہی کرتا ہے۔ یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی امر کی جانب اشارہ کیا گیا کہ مومن کے لیے سزاوار نہیں۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ مومن کو پروردگار متعال نے 3 نعمتیں عطا کی ہیں، 3 خاصیتیں عطا کی ہیں۔ پہلی خاصیت یہ ہے مومن کی کہ خداوند متعال نے مومن کو دنیا اور آخرت میں عزت سے نوازا ہے۔ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز، صاحب عزت جو ہے وہ مومن ہے۔ تو قرآن میں بھی اس امر کی جانب اشارہ کیا گیا ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت فقط خدا کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے۔ تو مومن کو باعزت ہونا چاہیے۔ پہلی چیز جو مومن کو عطا کی گئی وہ دنیا اور آخرت میں عزت سے نوازا گیا۔ دوسری چیز جو مومن کو عطا کی گئی وہ دنیا اور آخرت کی سعادت سے اسے نوازا گیا۔ یعنی دنیا میں بھی مومن باسعادت ہے۔ اب باسعادت سے مراد یہ نہیں کہ حتماً اس کے پاس مال و زر ہو، دولت ہو، مقام ہو، نہیں۔ مومن سوکھی روٹی کھا لے گا، خشک روٹی سے گزارا کر لے گا، سادہ لباس پہن لے گا، لیکن کبھی بھی اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔
تو یہ دوسری چیز جو مومن کو عطا کی گئی وہ یہ ہے کہ مومن کو دنیا اور آخرت میں مقام سعادت، اور تیسری چیز یہ کہ مومن کی جو دہشت ہے، مومن کا جو خوف ہے، وہ ظالموں کے دل میں پروردگار نے رکھا ہے۔ جو ستمگر ہیں ان کے دل میں مومن کے خوف کو خداوند متعال نے قرار دیا ہے۔ یہ تین فضیلتیں ہیں۔ اور پھر ایک مقام پر معصوم نے فرمایا کہ لا عز اعز من التقوی، تقوی سے بڑھ کر خدا کے نزدیک کوئی عزت نہیں۔ یعنی انسان اگر عزیز بننا چاہتا ہے، صاحب عزت بننا چاہتا ہے، تو اسے تقوی کو اختیار کرنا ہوگا، گناہوں سے اجتناب کرنا ہوگا۔ جتنا با تقوی ہوگا اتنا عزت دار بنے گا۔ سامعین گرامی قدر، مولا علی کے وہ الفاظ، وہ خوبصورت الفاظ، نورانی کلام، جہاں پر پروردگار سے خطاب کرتے ہوئے علی سرکار نے فرمایا، اے میرے پروردگار، کفالی عزن ان اکون لک عبدہ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربہ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، مجھ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی تیرا عبد ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ یعنی میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی قدر، عذر خواہی، معذرت کو قبول کرنا، یہ ایک ایسا اصل ہے جو انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتا ہے۔ پھر دوسرے مقام پر سامعین، سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اقبل عذر اخیک، اپنے دینی بھائی کے عذر کو، اس کی معذرت کو، اس کے سوری کہنے کو قبول کرو۔ اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے اور وہ معذرت کر رہا ہے تو اس کی معذرت کو قبول کرو۔ اور اسی حدیث کی تشریح میں اس کی دائرے کو وسیع کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی دینی بھائی آپ سے معذرت کرتا ہے تو اس کی معذرت کو قبول کر لو۔ وَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ كَاذِبٌ، اگرچہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ جو عذر پیش کر رہا ہے اس عذر میں وہ جھوٹا ہے۔ مثلا آپ نے 100 روپیہ اسے دیا کہ بازار سے جا کر کوئی چیز لیا، اس نے وہ 100 روپیہ اپنی جیب میں رکھا اور واپس آ کر کہا کہ وہ پیسے مجھ سے چوری ہو گئے۔ آپ جانتے ہو کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اگر معذرت مانگ رہا ہے، اگر عذر خواہی کر رہا ہے تو آپ درگزر کر دو، اس کی عذر کو قبول کرو۔ یہ ایک مثال دی میں نے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگرچہ آپ کو معلوم ہو کہ جو عذر وہ پیش کر رہا ہے اس عذر میں وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، تب بھی اس کے عذر کو قبول کرو۔ اب توجہ چاہتا ہوں اس حدیث پر، جہاں پر ایک دن حدیث میں ہے کہ ایک دن حضرت ابو ذر نے کسی بات کی وجہ سے، اب وہ بات کیا ہے وہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہوا، کسی بات کی وجہ سے حضرت بلال کو، پیغمبر کے پہلے مؤذن کو، یہ لفظ کہے کہ اے بلال، اے سیاہ ماں کے بیٹے، کیا تم اب مجھے بتاؤ گے؟ یعنی اس کی ماں کی سیاہی کو، اس کی ماں پر تانا دیتے ہوئے یہ لفظ کہا، اور بلال ناراض ہوتے ہیں اور جا کر پیغمبر خدا سے شکایت کرتے ہیں۔ جب ایک دن حضرت ابو ذر، انسان ہے، بشر ہے، بالآخر معصوم تو نہیں حضرت ابو ذر، اگرچہ ابو ذر کا مقام بہت بلند و بالا ہے، لیکن غضب میں آ کر اگر اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا کہ ایک کالی ماں کے بیٹے، تو ابو ذر کی جب شکایت کی حضرت بلال نے، تو کچھ دن بعد جب پیغمبر کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو پیغمبر کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ ابو ذر نے محسوس کیا اور پیغمبر نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر، کیا اب تم لوگوں کو ان کی ماؤں کی وجہ سے مذمت کرو گے؟ یہ جملہ ابو ذر کے دل میں اتر گیا، اتنا گریہ کیا، شدت سے گریہ کرتے ہوئے پیغمبر کے بزم سے اٹھتے ہیں۔ دیکھو عذر پر گفتگو ہو رہی ہے، اگر کوئی آپ سے عذر کرے، انسان بالآخر خطا ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ابو ذر وہاں سے اٹھتے ہیں، سیدھے وہاں آتے ہیں جہاں پر بلال کھڑے ہوئے تھے۔ بلال کو دیکھ کر کہا کہ میں تم سے عذر مانگتا ہوں، معذرت خواہاں ہوں جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا۔ بلال نے کہا کوئی بات نہیں۔ کہا نہیں، چونکہ پیغمبر خدا نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، لہٰذا اس طرح
میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے اپنے رخسار، اپنے چہرے کو زمین پر رکھا اور بلال سے کہا کہ تم اپنے پاؤں کو، اپنی جتی کو، اپنے نالین کو میرے رخسار پر، میرے چہرے پر رکھ کر کہو کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ اکبر! ابو ذر کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ وہی شخص ہے کہ رسول خدا نے فرمایا خداوند متعال نے مجھے 4 افراد سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی خدا حکم دے رہا ہے کہ ان 4 افراد سے رسول خدا محبت رکھو، اپنے دل میں ان کی محبت رکھو۔ وہ کون 4 افراد ہیں؟ مولا مشکل کشا، مقداد ہیں، سلمان اور ابو ذر۔ اتنی بڑی شخصیت، یہ وہی ابو ذر ہے کہ جن کے لیے ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایک فرشتہ ندا دے گا کہ رسول خدا کے خالص حواری، خالص صحابی، مخلص صحابی کون ہے، وہ اٹھ جائے۔ تو وہاں پر بھی جو اٹھیں گے ان میں سلمان ہوگا، ابو ذر ہوگا، مقداد۔ اتنا بلند درجہ کہ جس کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ سلمان میری امت میں ایسا ہی ہے جیسا حضرت عیسیٰ اپنی قوم میں تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اس کے زہد کے ساتھ حضرت ابو ذر کو شباہت دی گئی۔ زہد میں حضرت ابو ذر حضرت عیسیٰ کی مانند ہے، ایک نبی کی مانند، ایک بہت بلند نبی کے مانند۔ لیکن اگر خطا ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، ایک لفظ نکل گیا غضب میں، تو اب عذر کر رہے ہیں، اپنے رخسار کو زمین پہ رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اے بلال اپنے پاؤں کو میرے رخسار پر رکھ کر میری۔ اور پھر حضرت بلال نے بھی بڑے پن کا اظہار کیا اور حضرت ابو ذر کو اٹھا کر گلے سے لگایا، ان رخساروں پر بوسہ دے کر فرمایا کہ میری مجال ہے کہ میں ابو ذر۔ اللہ اکبر! سامنے گرامی کا تو دوسرا اصل یہ ہے کہ انسان عذر خواہی کو، دوسروں کی چھوٹی موٹی خطا کو نظر انداز کرے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون گزرے۔ اور 2 ایسی احادیث ہیں جہاں پر رسول خدا نے ان افراد کو ڈرایا ہے جو افراد لوگوں کی معذرت کو قبول نہیں کرتے، اپنے بھائی، اپنے دینی بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی اشتباہ ہو گیا تو وہ اس اشتباہ کو، ان کی معذرت کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا جو ایسا کام کرے، جو کسی کی معذرت کو قبول نہ کرے، لم یرد علی الحوض، ایسا مسلمان، ایسا مومن جو کسی کی خطا کو، غلطی کو معاف نہ کرے، اسے درگزر نہ کرے، قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اور پھر دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا لم ینل شفاعتی، جو دوسروں کی غلطی کو، ان کے معذرت کو قبول نہ کرے، اس شخص کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، کائنات جہان میں کوئی ایسا انسان نہیں جو پیغمبر اور اہل بیت کی شفاعت سے بے نیاز ہو۔ انسان کتنا ہی اعمال کے مقام میں آگے کیوں نہ ہو، اس کے نامہ اعمال میں کتنے ہی اعمال کیوں نہ ہو، نیک اعمال کیوں نہ ہو، لیکن اگر شفاعت اہل بیت اسے نصیب نہ ہو تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اگر پروردگار انسانوں کے ساتھ عدل سے رفتار کرے تو کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم پروردگار کے عدل کی نہیں بلکہ اس کے فضل کی درخواست کرو کہ میرے رب ہم سے فضل سے معاملہ کرنا۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو تو لوگوں کی چھوٹی موٹی خطاؤں کو، ان کی اشتباہات کو، کمی کوتاہی کو نظر انداز کرو، ان سے اپنی آنکھوں کو بند کر کے ان کی معذرت کو قبول کر لو۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میری شفاعت تم تک پہنچے، تم حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرو۔ عزیزان محترم، یہ اصل ہے جو انسان کی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے۔ البتہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں کسی کی عذر کو، کسی کی معذرت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن 3 چیزوں میں کسی کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اداء الامانتی الی البر والفاجر، امانت کا ادا کرنا، چاہے وہ امانت کسی نیک انسان کی ہو یا کسی فاجر انسان کی ہو، گنہگار انسان کی۔ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز امانتاً دے رہا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ دینے والا کون ہے،
یہاں تک کہ وہ امام سجاد کا قول کہ جہاں فرمایا اگر میرے بابا کے قاتل وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو قتل کیا وہ مجھے امانت دیں تو میں اس امانت کو بھی اس کے اہل تک پہنچا دوں گا۔ یہاں پر بھی یہ فرمایا گیا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن میں کسی کی معذرت کو عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا امانت کے ادا کرنے میں۔ وہ امانت چاہے نیک انسان کی ہو یا فاجر کی، وہ امانت اس کے اہل تک، اس کے مالک تک پہنچا دو۔ اور دوسری چیز جس میں عذر قبول نہیں کیا جائے گا وہ چیز ہے بر الوالدین بررین کانا او فاجرین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اب یہاں پر بھی میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے والدین نیک ہیں یا بد ہیں، اگر نیک ہیں تب بھی آپ نے ان کا احترام کرنا ہے، اگر وہ فاسق ہیں خدا نخواستہ منحرف ہیں تب بھی شریعت اسلام اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ آپ نے اپنے والدین کا احترام کرنا ہے۔ یہاں پر بھی کسی کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ کوئی قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار چونکہ میرے والدین منحرف تھے، بے دین تھے، گناہگار تھے، لہٰذا میں نے ان کا احترام نہیں کیا، خدا اس کا عذر قبول نہیں کرے گا۔ اور تیسری چیز جس میں کسی کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا وہ ہے وفا، والوفاء بالعہد للبر والفاجر، وفا کرنا، چاہے سامنے والا کوئی بھی ہو، اگر آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو وفا کرو۔ نیک انسان سے وعدہ کیا ہے یا کسی گنہگار سے، کسی فاسق و فاجر سے وعدہ کیا، وعدہ جب آپ نے کر لیا تو اس وعدے کی وفا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ حدیث میں ملتا ہے کہ رسول خدا جب کسی سے وعدہ کرتے تھے کہ مثلا فلاں جگہ پر کل ہم ملیں گے تو پیغمبر خدا وہاں چلے جاتے تھے اور پھر شام تک اس کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ میں انتظار کر کے اپنے وعدے کو وفا کر رہا ہوں، اس کو پورا کر رہا ہوں، اگر بے وفائی صادر ہو تو وہ اس سے ہو، مجھ سے نہ ہو۔ تو یہ تیسری چیز، 3 چیزوں میں کسی کے عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ باقی اگر انسان کی زندگی اپنی میاں بیوی کی، بیوی بچوں کے ساتھ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس زندگی کو شریعت کے مطابق اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آسائش و آرام کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو پہلا اصل یہ ہے کہ احترام کریں، دوسرا اصل یہ ہے کہ چھوٹی موٹی خطاؤں کو، ان کی معذرت کو